أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 6 کے ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک طویل آیت مبارکہ ہے۔ وہ ٹاپکس جو آج ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 6 کا ترجمہ اور اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین۔ تو اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ ترجمہ جاننے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت مبارکہ میں جو ہدایات ہیں وہ یتیموں کے سرپرستوں کے لیے ہیں۔ تو آئیے اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو۔ وابتلوا کا مطلب ہے اور تم جانچتے رہو، آزماتے رہو، یعنی جانچ پرکھ کرتے رہو۔ تو جانچا کس چیز کو جاتا ہے؟ جس کو سکھایا گیا ہو، جس کی تعلیم دی گئی ہو، جس کی تربیت کی گئی ہو۔ تو یہاں جانچنے کے اس مفہوم میں یہ بھی ہے کہ ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا جائے اور اس کے ساتھ پھر انہیں آزمایا جائے۔ اور یہاں کس چیز کو جانچنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس چیز کو کہ آیا وہ مال کو صحیح طور پر یوز کرنے، استعمال کرنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں۔ ان میں اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکیں اور مال کو ضائع کرنے سے بچ سکیں۔ اور جانچا کس طرح جائے گا اس کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ ان سے کچھ پرچیزنگ کرائی جائے، کچھ چھوٹے لین دین کے معاملات کرائے جائیں اور مالی معاملات اور بازار کے معاملات کے بارے میں ان کی رائے لی جائے، جس سے اندازہ ہو جائے کہ اب سمجھ بوجھ آ گئی ہے۔ تو وابتلوا اور تم جانچتے رہو، آگے ہے الیتامی ان یتیموں کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح مراد ہے نکاح کی عمر کو۔ آگے ارشاد ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کے۔ فَإِنْ پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں یعنی یتیموں میں، رشدن سمجھداری، فدفعوا تو سونپ دو، حوالے کر دو، الیہم ان کی طرف یعنی یتیموں کی طرف، اموالہم ان کے مال یعنی یتیموں کے مال، یعنی وہ یتیم جن کے تم سرپرست ہو اور جن کے مال تمہاری حفاظت میں ہیں، جب وہ یتیم نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ آگے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ بڑے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ تم کھاؤ ان کو یعنی یتیموں کے مال کو، اسرافاً حد سے بڑھ کر یعنی ضرورت سے زیادہ، وبداراً اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد ہے وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جس کو حاجت نہ ہو تو وہ مال یتیم سے بچتا رہے۔ وَمَن كَانَ اور جو کوئی ہو، غنیًّا مالدار، فَلْيَسْتَعْفِفْ تو چاہیے کہ وہ بچے۔ آگے ارشاد ہے وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو وہ کھائے موافق دستور کے۔ ومن اور جو کوئی کانا ہو فقیراً فقیر یعنی حاجت مند، محتاج، فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف دستور کے موافق یعنی مناسب مقدار جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آگے ارشاد ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر۔ فَإِذَا پھر جب
दफ़अतुम तुम सौंपो, तुम हवाले करो, इलैहिम उनकी तरफ यानी यतीमों की तरफ, अम्वालहुम उनके माल यानी यतीमों के माल, फ़अशहिदू तो तुम गवाह ठहरा लो, अलैहिम उन पर। आखिर में इरशाद है वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा और अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब लेने को, वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाहि अल्लाह ताला हसीबन खूब हिसाब लेने वाला। तो अब एक सीक्वेंस में इस आयत मुबारका के तर्जुमे को जान लेते हैं। और आज़माते रहो यतीमों को बतौर तरबियत यहाँ तक कि वो पहुँच जाएं निकाह की उम्र को, फिर अगर तुम उनमें समझ बूझ पाओ तो तुम लौटा दो उन्हें उनके माल, और ना खाओ उनके माल ज़्यादा खर्च करते हुए और जल्दी जल्दी कि वो बड़े हो रहे हैं। और अगर वो सरपरस्त गनी है, मालदार है, तो वो माल यतीम से लेने को बचता रहे, परहेज़ करे, यानी वो माल यतीम जो है वो लेने से परहेज़ करे। और जो फ़कीर है तो वो बहक़ खिदमत मुनासिब मिक़दार ले ले। फिर जब तुम यतीमों को माल लौटाओ तो उस पर गवाह ठहरा लिया करो, और अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। तो इस तरह इस आयत मुबारका का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब इस आयत मुबारका के तफ़सीली मज़ामीन का मुताला करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो सबसे पहली बात, इस आयत मुबारका में नाबालिगों की समझ और सलाहियत जांचने का हुक्म दिया गया है। ये बात नोट कर लें कि ये हिदायत यतीमों के हुकूक़ के हवाले से हैं, यतीम बच्चों और बच्चियों से मुताल्लिक़ हैं, और यतीमों के सरपरस्तों यानी जिनके ज़ेरे किफ़ालत ये यतीम हैं उनको ये हिदायत दी जा रही हैं। तो इस आयत मुबारका में यतीमों के सरपरस्तों को यतीम बच्चों की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम और फिर इम्तिहान करके उनकी सलाहियत और समझदारी मालूम करने के अहकाम दिए गए हैं। इरशाद हुआ वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अम्वालहुम, यानी बालिग़ होने से पहले ही छोटे छोटे मामूली मामलात ख़रीदो फ़रोख्त के उनके सुपुर्द करके उनकी सलाहियत का इम्तिहान लेते रहो, यहाँ तक कि जब वो निकाह के काबिल यानी बालिग़ हो जाएं तो अब ख़ास तौर से इसका अंदाज़ा लगाओ कि वो अपने मामलात में होशियार हो गए हैं या नहीं। जब होशियारी महसूस कर लो तब उनके अम्वाल उनके सुपुर्द कर दो। दूसरी बात, इस आयत मुबारका में अल्फाज हैं फ़ाइज़ा बलगुन निकाह, यानी जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। तो बलोगत के लिए निकाह की उम्र के अल्फाज आए हैं। तो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं से मुराद उलमा ने ये ली है कि वो बलोगत की उम्र को पहुँच जाएं, यानी जब वो बालिग़ हो जाएं, जब इंसान में शऊर आ जाता है किसी दर्जे में। तीसरी बात, यतीमों को उनका माल वापस करने के लिए 2 शर्तें बताई गई। अव्वल बलोगत, 2 माल को सही तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो इस आयत मुबारका में जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि जब वो यतीम बालिग़ और निकाह के काबिल हो जाएं तो अब मामलात और तजर्बे के एतबार से उनके अहवाल की जांच करो। अगर देखो कि वो अपने नफ़ा और नुकसान को समझने लगे हैं और मामलात सलीक़े से करते हैं तो उनके माल उनके हवाले कर दो। इसमें उलमा लिखते हैं कि कुछ इनसे परचेसिंग करा कर देखो, कुछ शॉपिंग करा कर देखो, कभी उनसे कुछ बाहर के बाज़ार के मामलात पूछ कर देखो, तो अंदाज़ा हो जाए कि हाँ अब समझ बूझ आ गई है, फिर उनका माल उनके हवाले किया जाए। तो इस तरह बालिग़ होने की शर्त और समझ बूझ आ जाने की शर्त, ये 2 शर्तें बताई गई हैं यतीमों को उनका माल उनके हवाले करने की। और ये शराइत इसलिए लगाई गई हैं कि इनफिरादी मिल्कियत तो तस्लीम की गई है मगर माल को ज़ाया करना जायज़ नहीं। लिहाजा अगर वो यतीम नाबालिग़ होंगे या अगर बालिग़ हों लेकिन उनमें समझ बूझ नहीं होगी माल को सही तौर पर इस्तेमाल करने की, तो लाज़मी बात है इन कंडीशंस में अगर माल उनके हवाले किया गया तो वो माल को साया कर देंगे। और ये बात हम इससे पहली वाली आयत मुबारका यानी सूरत उन-निसा की आयत मुबारका नंबर 5 में भी जान चुके हैं कि माल साया करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह माल की अहमियत के पेश नज़र इसकी हिफाजत का एहतमाम करवाया जा रहा है। चौथा तफसीली मज़मून कि यतीमों का माल बेजा खर्च करने की ममानियत फरमाई गई। जैसा कि मालूम हो चुका है कि इस आयत मुबारका में इस बात की हिदायत दी गई है कि यतीमों का माल उनको उस वक्त तक हवाले ना करो जब तक उनमें किसी कदर होशियारी और तजर्बा ना आ जाए।
اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مزید کچھ عرصے انتظار کرنا ہوگا۔ اس حالت میں یہ امکان تھا کہ یتیموں کے سرپرستوں کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو۔ اس لیے آگے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم اسے یعنی مال یتیم کو ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور جلد بازی میں خرچ کرنے لگو، اس خیال سے کہ بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ مال ان کے حوالے کرنا ہے، لہٰذا اس سے پہلے ہم اس میں سے جتنا ہڑپ کر سکیں کر جائیں۔ یہ امور فی الواقع بہت سے سرپرستوں سے پیش آتے رہتے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف اور زیر سرپرستی بے سمجھ لوگوں کی محبت اور ان پر رحم سے خالی ہوتے ہیں، چنانچہ اس مال کو وہ غنیمت سمجھتے ہیں اور جلدی وہ مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس حال میں مال کھانے سے روکا ہے۔ اس کے بعد جو تفصیلی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست یتیم کے مال میں سے ضرورتاً کچھ لے سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق خدمت کچھ لے لے؟ چنانچہ فرمایا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو شخص غنی ہے مالدار ہے اپنی ضروریات کو خود اپنے مال میں سے پورا کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے حق خدمت نہ لیا کرے۔ یعنی یتیم کا ولی اگر خود غنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے، اس کے پاس کشائش ہے، تو اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ تو وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ کا مطلب یہ ہے کہ سرپرست اگر خوشحال ہے، غنی ہے، مالدار ہے تو وہ مال یتیم نہ لے، وہ بچتا رہے۔ پھر فرمایا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے اور وہ یتیم کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پر صرف ہو رہا ہے، تو معروف طریقے سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس میں غیر فطری بندشیں نہیں ہیں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ اس کے بعد تفصیلی مضمون ہے مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو۔ کیا مطلب کہ جب یتیم بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا تو ان کا مال و متاع گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کیا جائے کہ ان کی یہ چیزیں آج تک میری تحویل میں تھیں، اب میں نے ان کے حوالے کر دی۔ تو جب یتیموں کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند سقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد آیت مبارکہ کے آخر میں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر، میں تمہیں ضعیف و ناتواں دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی حاکم یعنی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست بننا۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کے آخر میں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا یعنی اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے ارشاد فرما کر اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے جو حساب لینے پر قادر ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے لکھت پڑھت اور شہادت ہے، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر دینا ہے۔
اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے، اور ان تمام معاملات میں یعنی یتیم کی کفالت میں، اس کے مال کی حفاظت میں، مال اس کے حوالے کرنے میں دیانت داری سے کام لے سکتا ہے۔ دنیا کی آنکھوں سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی انسان کو معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے، اور ان ہدایات پر بھی وہی عمل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جن کو یقین ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے جب یہ سورہ مبارکہ یعنی سورۃ النساء شروع ہوئی تو یعنی وہ سورہ مبارکہ جس میں ان تمام احکامات کا بیان ہے، تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ابتدا میں تمام انسانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں بھی ارشاد ہوا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یعنی اگر دیانتداری سے ان تمام معاملات کو کرو گے تو وہ بہترین اجر اور جزا دینے والا ہے، جیسا کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں یتیم کی کفالت کرنے پر جو اجر و ثواب اور انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف ناجائز طور پر ظلم سے مال یتیم کو کھانے پر سخت وعید اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں آ رہی ہے، جس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار فرمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے معاملات کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔